جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیر نیازی صاحب نے بہت پہلے ایک یادگار اور باکمال اور شاہکار نظم لکھی، شعر لکھے چند، اور ہم وہ بد نصیب ہیں، وہ بد قسمت ہیں، وہ سیاہ بخت ہیں کہ جب منیر نیازی صاحب نے یہ لکھا تب بھی حالات ایسے ہی تھے، فٹ آتے تھے اس وقت بھی یہ شعر ان حالات پر، آج بھی فٹ آتے ہیں ان حالات پر، اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والا کل ہمارا بدلے گا اور آنے والے کل یہ منیر نیازی صاحب کے جو شعر ہیں یہ فٹ نہیں ہوں گے، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میرے بعد آنے والے لوگ بھی یہی شعر پڑھ رہے ہوں گے۔ کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ پاکستان تحریک انصاف کی پوری پارلیمانی قیادت سزا یافتہ ہو چکی ہے اور نااہل ہو چکی ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سزا ہو گئی، نااہل ہو گئے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے شبلی فراز سزا ہو چکی، نااہل ہو چکے، اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر سزا ہو چکی، نااہل ہو چکے۔ اور یہی نہیں، علی امین گنڈا پور صاحب سمیت پاکستان تحریک انصاف کی بچی کھچی قیادت کے 26 نومبر کے حوالے سے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، اور ان کی سزا اور ان کی نااہلی کی تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ عمران خان پہلے ہی اندر ہے، آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ سزاؤں کا ریلا آنے والا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف سکڑنے والی ہے سینٹ سے، قومی اسمبلی سے، صوبائی اسمبلیوں سے۔ فیصل آباد انسداد دہشت گردی، فیصل آباد کا فیصلہ آ گیا ہے، اور 108 پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکن سزائیں ملی ہیں ان کو، اور کون ہے جو بچ گیا ہے؟ اب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب 10 سال سزا، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر شبلی فراز 10 سال سزا، قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی لیڈر زرتاج گل 10 سال سزا، ایم این اے اور سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا 10 سال قید کی سزا، ایم این اے رائے حسن نواز 10 سال قید کی سزا، شیخ رشید احمد کے بھتیجے شیخ راشد شفیق 10 سال قید کی سزا، ایم پی اے جنید افضل سائی 3 سال قید کی سزا، ایم پی اے رائے مرتضیٰ نواز، ایم پی اے انصر اقبال 10 سال قید کی سزا، کمل شوذب، فرخ آغا، رائے حیدر کھرل 10 سال قید کی سزا، اشرف سونا، چودھری اقبال اجاز، چودھری آصف علی اور شکیل نیازی کو بھی سزا۔ اور اس سے پہلے انسداد دہشت گردی عدالت سرگودہ نے بلال اجاز، احمد چٹھا، ملک احمد بچر کو 10 سال قید کی سزائیں سنائی تھیں، اور ٹوٹل سرگودہ میں 70 پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں یا رہنما ہیں یا سیاستدان ہیں، رہنما اور قائد تو ایک ہی تھے، قائد اعظم محمد علی جناح، خیر جو سیاستدان ہیں اور جو کارکن ہیں، 70 لوگوں کو انسداد دہشت گردی عدالت سرگودہ نے سزائیں سنائیں۔ اور اس کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، سینیٹر اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ سمیت 8 پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدانوں کو سزائیں سنائیں، 10 سال قید کی سزا، اور 6 بری کر دیے۔ آج بھی 185 ملزمان تھے پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے، جن میں 108 کو سزا ہوئیں، 77 بری ہوئے۔ فواد چودھری، خیال کاسترو، زین قریشی بری ہوئے، جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی قیادت تھی پوری کی پوری سزا یافتہ ہو چکی اور نااہل ہو چکی، اور ادھر سزائیں ہوتی ہیں، ادھر الیکشن کمیشن اسی انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، دھڑا دھڑ نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتے ہیں، دھڑا دھڑ، نااہل۔ کچھ
ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਪਾਕਿस्तान तहरीक इंसाफ ने ब्लंडर्स मारे नहीं मारे, जो ये कहेगा वो ज़्यादती करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गलतियाँ हुई, ब्लंडर्स हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली सही तरह से काम ना कर पाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे मौक़े ज़ाय किए वापसी के, सियासत में वापस आने के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि 9 मई नहीं होना चाहिए। 9 मई एक शर्मनाक दिन है और 9 मई के किसी मुजरम को बचना नहीं चाहिए, लेकिन 9 मई के में किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अब आप इस पर आ जाएं कि क्या ये सज़ाएं ठीक हो रही हैं, क्या फेयर ट्रायल हुआ है, क्या गवाह ठीक थे, क्या इनकी सज़ाएं इनको जस्टिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे बताइए, हामिद रज़ा का, सरताज गुल का, शिबली फराज का, उमर अयूब का क्या लेना देना फैसलाबाद से? ना वो फैसलाबाद के हैं, ना वो उस वक़्त फैसलाबाद में मौजूद थे 9 मई वाले दिन, ना फैसलाबाद में उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिल गई। मज़का खेज़ ट्रायल, मज़का खेज़ गवाह और मज़का खेज़ सज़ाएँ। यानी सरगोदा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा का जज जब अपने फ़ैसले में ये लिख दे कि चूँकि मुल्ज़मान का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है इसलिए ये मुजरम है, तो फिर बाकी क्या रह जाती है? फिर बाकी बात क्या बचती है? मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होना जुर्म है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई है तो वो जुर्म है, वो जुर्म कर रहा है, वो मुजरम है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त मज़ीद मुश्किलात में बदलता जा रहा है। अभी और बहुत सारी सज़ाएँ होनी हैं। पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एक अंदाज़े के मुताबिक 25 MPs, 13 कौमी असम्बली के मेंबर और 3 सेनेटर्स नाअहल होंगे, इनको सज़ाएँ होंगी। अब 70 को हो चुकी सज़ाएँ सरगोदा से और 8 को हो चुकी सज़ाएँ इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर से और 108 को सज़ाएँ हो चुकी फैसलाबाद से और अभी गुजरांवाला है और फिर इमरान खान का JHQ है और कोर कमांडर हाउस है और फिर 26 नवंबर है। 26 नवंबर में अगर सज़ाएँ होती हैं, 26 नवंबर में गंडापुर, आरफ अलवी, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, हमाद अज़हर, आतिफ खान, शिबली फराज, फैसल जवेद, अलीमा खान, शेख वकास अकरम, शेर अफजल मरवत समेत 50 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदानों के वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं। अगर इनको सज़ाएँ हो जाती हैं तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी उलट पुलट हो जाएगी और फिर कौन वज़ीर आला बनेगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक का होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असली ब्लॉक से होगा या कोई अपोजिशन का होगा जिनके 53 हो चुके हैं। माले गनीमत, माले मसरूक़ा, माले गनीमत नहीं, माले गनीमत तो फ़तह के बाद मिलता है। गो के फ़तह किया, बल्ला छीन कर, मैंडेट छीन कर, मखसूस नशिस्तें छीन कर फ़तह हासिल की इस हुकूमत ने और मुस्लिम लीग ने और पीपल्स पार्टी ने। लेकिन ये माले मसरूक़ा है जो बांटा गया, बाकी इन जमातों ने आपस में बांट लिया और जिसके बाद 53 हो गए हैं, 53 हो गए हैं मेंबर्स खैबर पख्तूनख्वा में। तो अब वहाँ भी अपोजिशन, मतलब जो इत्तेहाद मरकज़ में इक़्तिदार में शहबाज जरदारी साहबान, वहाँ भी वो नज़रें जमा के बैठे हैं कि इधर अली मीन गंडापुर को सज़ा हो, इधर हम अपना वज़ीर आला लाएँ, जो कि बड़ा ब्लंडर होगा क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की लपेट में है। बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ शाम होते ही ना गवर्नमेंट रहती है ना गवर्नमेंट की रिट रहती है। यही हाल बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बारूद के ढेर पर हैं, लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा से उनकी असली हुकूमत, असली नुमाइंदगी छीनना और छीन कर कोई एक डमी बंदा बिठाना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। लेकिन हमने कब ब्लंडर से सीखा है? मैं आज सोच रहा था कि फ़ातिमा जना साहिबा का जन्मदिन था।
فاطمہ جناح صاحبہ جن کو ہم مادر ملت کہتے ہیں، قوم کی ماں کو فیلڈ مارشل ایوب خان نے دھاندلی سے ہرایا، اور فیلڈ مارشل ایوب خان کے جو الیکشن مہم کے انچارج کون تھے؟ بھٹو صاحب فکرہ کستے ہوتے تھے جلسوں میں کہ اس عورت نے شادی کیوں نہیں کی، ماں کو، مادر ملت کو بھٹو صاحب کہا کرتے تھے۔ اور ایوب خان صاحب نے ایک اشتہار بھی جاری کروایا، اخباروں میں لگوایا کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے، پتہ نہیں کتنے 100 اس وقت کے علماء نے فتویٰ دیا تھا۔ اور مزے کی بات سنیے، شیخ مجیب الرحمان جو ہماری نظر میں غدار ہے، شیخ مجیب الرحمان فاطمہ جناح زندہ باد کے نعرے مار رہا تھا، اور بھٹو صاحب اور ایوب خان صاحب فاطمہ جناح کو دھاندلی سے ہروا رہے تھے، فکرے کس رہے تھے، اشتہار چھپوا رہے تھے، اور پھر وقت بدلا تو شیخ مجیب الرحمان غدار ہو گیا، اور یہ دونوں صاحبان پاکستان کے محب وطن ہو گئے۔ تو یہ وہ دھاندلی اگر نہ ہوتی، اس وقت اگر فاطمہ جناح صاحبہ جیت جاتی تو یقین کریں ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جاتی، اور اگر فاطمہ جناح صاحبہ حکمران بن جاتی تو پاکستان بھی نہ ٹوٹتا، اگر فاطمہ جناح صاحبہ حکمران بن جاتی تو آئندہ دھاندلی بھی نہ ہوتی، اگر فاطمہ جناح صاحبہ پاکستان کی حکمران بن جاتی تو یقین کریں جمہوری یہ جو ہمارے جمہوری ہیں نا، جو سویلین ڈکٹیٹر ہیں، جنہوں نے جمہوری چوگے پہنے ہوئے ہیں، ان کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یقین کریں پھر اصلی جمہوریت آ جاتی، اصلی جمہوری آ جاتے، سویلین بالادستی ہوتی، ووٹ کی عزت ہوتی، پارلیمنٹ کا تقدس ہوتا، آزاد عدلیہ ہوتی، آزاد صحافت ہوتی۔ اور مزے کی بات یہاں بھی سنتے جائیے کہ یہ جو دھڑا دھڑ سزائیں ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ بھی پاکستان تحریک انصاف پہنچی تھی سپریم کورٹ کہ 9 مئی کے جو کیس ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں، تو ان کی جلد سزائیں سنائی جائیں۔ یا آفریدی صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے 4 مہینے کا وقت دیا، جو 8 اگست کو ختم ہو رہا ہے، لہٰذا 8 اگست سے پہلے ساری سزائیں ہو جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو اس کے یعنی ان سزاؤں کے پیچھے بھی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ خیر انہوں نے تو پتہ نہیں کس نیت سے کہا ہوگا کہ ختم کریں، یہ کیا دھڑا دھڑ لگائی ہوئی ہیں کہ 1.5 سال سے لوگ بھی بند ہیں، فیصلہ بھی نہیں ہو رہا، نہ مقدمے چل رہے ہیں، نہ ٹرائل ہو رہے ہیں، نہ سزائیں ہو رہی ہیں، لوگ قید میں ہیں۔ لیکن وہ جب چیف جسٹس صاحب نے حکم جاری کیا تو چیف جسٹس صاحب جن کی اب کون مانتا ہے آئینی بینچ کے بننے کے بعد، لیکن یہ بات مان لی گئی۔ اور چیف جسٹس صاحب کتنے بااختیار ہیں یہ بھی سنتے جائیے۔ عمر ایوب صاحب نے خط لکھا 2-3 دن پہلے چیف جسٹس صاحب کو کہ انصاف کا قتل ہو رہا ہے، نوٹس لیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، مزے کی بات، عمر ایوب جو اپوزیشن لیڈر تھے اب تو نااہل ہو جائیں گے، اور الیکشن کمیشن فوراً ہی نوٹیفائی کر دے گا کیونکہ وہ اسی انتظار میں بیٹھا ہے۔ تو عمر ایوب صاحب نے خط لکھا چیف جسٹس یا آفریدی صاحب کو کہ انصاف کا قتل ہو رہا ہے، آپ کے ارد گرد دیکھیں کیسے حالات ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے عمر ایوب صاحب سے رابطہ کروایا، سپریم کورٹ نے رابطہ کیا اور کہا کہ چیف جسٹس صاحب سے آ کر ملیں عمر ایوب نے کہا کہ بھائی میں اسلام آباد آ کر چیف جسٹس سے ملوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو پتہ ہے آگے سے جواب کیا آیا سپریم کورٹ سے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے؟ تو سیکنڈ آپشن بتائیں۔ تو عمر ایوب صاحب نے کہا سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ پشاور میں مل لیں۔ اب اس میں ایک باریک سا نکتہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کسی شخص کو ملنے کا کہہ رہا ہے۔ اب پہلی بات تو تھی کہ اگر عمر ایوب اشتہاری ہے، مجرم ہے، برا آدمی ہے تو چیف جسٹس صاحب کو کہنا چاہیے تھا بھائی پہلے اپنے کیس بھگتاؤ، پہلے اپنے اوپر سے اشتہاری پن ہٹاؤ، پہلے اپنے ساری کام سیدھے کرو، پھر آ کر مجھے ملو۔ لیکن اگر انہوں نے کہہ دیا کہ آ کر مجھے ملو، تو جب عمر ایوب نے کہا کہ مجھے گرفتاری کا خوف ہے تو چیف جسٹس کو کہنا چاہیے آپ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں اور آپ کو کوئی گرفتار کرے، کسی کتنی جرت، آئیں مجھے ملیں۔ لیکن چیف جسٹس صاحب نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا کوئی سیکنڈ آپشن بتاؤ اگر آپ ادھر نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا پھر پشاور میں مل لیں۔ تو یہ تو حال ہے، یہ تو نظام ہے، یہ تو عدلیہ ہے، یہ تو آئین ہے، یہ تو قانون ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی پوری پارلیمانی قیادت
سزا یافتہ ہو چکی ہے، نائل ہو چکی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے ان کے پاس آپشن ہے ہائی کورٹ جانا، اس کے بعد ظاہر ہے ان کے پاس آپشن ہے سپریم کورٹ کا بھی. لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کتنی آزاد ہے، مجھے اس پر کوئی ایک لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کتنے کیسز یا کتنی درخواستیں جاتی ہیں، کتنی درخواستیں انٹرٹین ہوتی ہیں، کتنے فیصلے ہو پاتے ہیں، کتنے جلدی ان کا سارا کچھ ہوتا ہے، مجھے اس پر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. پورا پاکستان جانتا ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف سزاؤں کے ریلے میں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو سزائیں مل رہی ہیں، اور یہ جو سرگودہ میں سزائیں ملی ہیں، انسداد دہشت گردی عدالت سرگودہ سے، جو انسداد دہشت گردی عدالت لاہور سے ملی ہیں، جو انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد سے سزائیں ملی ہیں، اس کا جو مرکزی گواہ ہے وہ اس کی میں آپ کو سٹوری سنا چکا ہوں، کہانی بتا چکا ہوں. حسام افضل جو تھانہ شادمان کا پولیس اہلکار ہے خیر سے، وہ جب عمران خان سازش زمان پارک میں بیٹھ کر 9 مئی کی تیار کر رہے تھے تو اس وقت وہ پتہ ہے کہاں تھا؟ عمران خان جس کمرے میں بیٹھے تھے اس ٹیبل کے نیچے تھا، اور ایک محمد خالد تھا جو صوفے کے پیچھے تھا. عمران خان کے زمان پارک جانا، اندر داخل ہو جانا، عمران خان کے کمرے میں چلے جانا، ٹیبل کے نیچے گھس جانا، صوفے کے پیچھے چھپ جانا، اور عمران خان کے کمرے میں کتنے آدمی تھے، جس وہ شعلے والا ڈائلاگ یاد آ گیا فلم شعلے کا، کتنے آدمی تھے. تو عمران خان کے کمرے میں کتنے آدمی تھے؟ حسام افضل نے لاہور میں کچھ اور بتایا، فیصل آباد میں کچھ اور بتایا، سرگودہ میں کچھ اور بتایا، گجرانوالہ میں کچھ اور بتایا. کہیں بتایا 58 تھے، کہیں بتایا 15 تھے، کہیں بتایا 14 تھے، کہیں بتایا 35 تھے. مطلب، اور عمران خان نے کیا پہنا ہوا تھا کوئی پتہ نہیں. کمرے کے اندر سیٹنگز یا کس طرح تھے، صوفے تھے، کرسیاں تھے، عمران خان صوفے پہ بیٹھے تھے، کرسی پہ بیٹھے تھے، زمین پہ بیٹھے تھے، کوئی پتہ نہیں. اور عمران خان کے جو زمان پارک کا مین گیٹ ہے اس سے اندر جو کمرے والا دروازہ ہے اس وقت کتنا فاصلہ کوئی پتہ نہیں. لیکن وہ سلیمانی ٹوپی پہنی اس نے، کسی کو نظر نہیں آیا، اندر داخل ہوا اور ٹیبل کے نیچے بیٹھ کے اور ساری سازش سنی اور آ کر تھانے کو بتائی. اور مزے کی بات ہے اس تھانے کا SHO جس نے بقول حسام افضل مرکزی گواہ کے کہ میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ عمران خان کی مخبری کرو، وہ SHO 9 مئی والے دن اپنے روز نامچے میں حاضری لگاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ حسام افضل تم آج پھر غیر حاضر ہو، تم بہت غیر حاضریاں کر رہے ہو، اور اس بار میں تمہیں معاف نہیں کروں گا بلکہ SP کے سامنے پیش ہوگے تمہیں، اور تمہیں وہاں سے معافی لینا پڑے گی. مطلب وہ غیر حاضری لگا رہا ہے، اور حسام افضل کہہ رہا ہے کہ میں اس دن مخبری کر رہا تھا اور SHO نے میری ڈیوٹی لگائی، اور SHO کہہ رہا ہے تم تو غیر حاضر ہو. اور عمران خان کی مخبری ہو سکتی ہے، قانوناً نہیں. عمران خان کی مخبری کے لیے جو قانونی ضابطے تھے وہ پورے ہوئے نہیں. حسام افضل زمان پارک گیا، کسی نے دیکھا نہیں. وہ گیٹ سے اندر جہاں عمران خان جس کو بلاتا تھا یا بلاتے تھے عمران خان، اس کے بغیر کوئی اندر جا نہیں سکتا تھا، وہاں سے بھی اندر داخل ہو گیا. پھر عمران خان کے کمرے میں چلا گیا، پھر عمران خان کے ٹیبل کے نیچے چھپ گیا. پھر اس کے بعد اس کی باقی گواہی تو ساری چھوڑیں، مین جو مدعا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان اس دن کتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا یہ بھی وہ صحیح تر نہیں بتا سکا، کہیں 14، کہیں 58، کہیں 15، کہیں 35. تو اس گواہ پہ یہ سزائیں ہو رہی ہیں. تو مذکہ خیز ٹرائل ہیں، مذکہ خیز سزائیں ہیں، مذکہ خیز گواہیاں ہیں. ایشو یہ ہے کہ 9 مئی ایک سچ تھا. دکھ یہ ہے کہ 9 مئی میں اس سچ میں جھوٹ ملا دیا گیا ہے. 9 مئی ایک سچ تھا، اس میں جھوٹ ملا دیا گیا. 9 مئی میں سزائیں کچھ لوگوں کو ملنی چاہیے تھیں، لیکن ان کچھ لوگوں میں بہت سارے لوگ ملا دیے گئے، اور 9 مئی کی سزا کے جو حقدار تھے ان کو ملنی چاہیے تھے، لیکن اس میں پسند ناپسند کے لوگ بھی ملا دیے گئے، اور پھر یہ انتقام، ذاتی انتقام بنتا دکھائی دے رہا ہے. تو یہ 78 سالوں سے یہ کھیل جاری ہے. حکومت کہہ رہی ہے انصاف کی فتح ہوئی ہے، میرٹ کی فتح ہوئی ہے. یہ ہر حکومت کہتی آئی ہے. 78 سالوں میں دیکھ لیں، جب بھی سزا ہوئی حکومت وقت نے کہا کمال فیصلہ ہے، عدلیہ زندہ باد، انصاف زندہ باد، میرٹ زندہ باد. لیکن کیا ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں
کہ ہم نے جینون کیس 9 مئی ایک جینون مقدمہ ہے. جینون کیسوں میں جب جھوٹ ملاتے ہیں, جینون کیسوں میں جب ذاتی پسند ناپسند ملاتے ہیں, جینون کیسوں میں جب انتقام ملاتے ہیں, جینون کیسوں میں جب ذاتی غصہ ملاتے ہیں, تو جو جینون کیس ہوتا ہے وہ بھی جعلی ہو جاتا ہے, پھر اس کا بھی مذاق اڑتا ہے. تو اب مجھے بتائیے فیصل آباد میں زرتاج گل کہاں تھی اس دن؟ عمر ایوب کا کیا کام فیصل آباد میں؟ حامد رضا کا کیا کام فیصل آباد میں؟ شبلی فراز کا کیا کام فیصل آباد میں؟ تو یہ کہاں تھے؟ ان کو کیوں سزائیں ہوئیں فیصل آباد میں؟ ان کو وہاں ہو جاتی جہاں یہ تھے, جہاں یہ موجود تھے. فواد چودھری, خیال کاسترو, زین قریشی پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی اچھی بات ہے یہ تینوں بری ہو گئے. شاہ احمد قریشی کا بھی اچھی بات, شاہ احمد قریشی کا تو خیر 9 مئی سے لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا, لیکن اچھی بات ہے. لیکن مجھے بتائیے وہی گواہ, وہی ایویڈنس, فواد چودھری بری, اچھی بات ہے بری ہو گئے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف سوال اٹھا رہی ہے کہ وہی گواہ ہے, وہی ایویڈنس ہے. زین قریشی کیا 26 ترمیم کے لیے کہ حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا, پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی اس لیے بری ہو گئے. اور فواد چودھری کیوں بری ہوئے, خیال کاسترو کیوں بری ہوئے, باقیوں کو کیوں سزائیں ہوئی؟ تو خیر پاکستان تحریک انصاف سزاؤں کے ریلے میں سزا پہ سزا, سزا پہ سزا, سزا پہ سزا. وہ کیا کہتے ہیں, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, وہ فلمی ڈائلاگ ہے نا. تو سزا پہ سزا, سزا پہ سزا اور سزا پہ سزا, اور ابھی مزید سزائیں باقی ہیں. اور 8 اگست تک سزاؤں کے یہ جکڑ چلیں گے. ابھی اور بہت ساروں کو سزائیں ہونی, ابھی اور بہت ساروں نے نائل ہونے ہیں. سارے کچھ رپوش ہو گئے ہیں, کچھ ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے. اس وقت اگر ہائی کورٹ نے ریلیف دے دیا تو باہر آ جائیں گے, ورنہ پھر کہیں نہ کہیں پکڑے جائیں گے. تو پوری پارلیمانی جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی نائل ہو گئی ہے. ابھی اور لوگوں نے نائل ہونا ہے. 26 نومبر جس میں پاکستان تحریک انصاف سے زیادتی ہوئی, 26 نومبر جس میں پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم پہ گولیاں چلائی گئیں, اور سزائیں بھی اب پاکستان تحریک انصاف کو اس میں ملیں گی. پہلے 12 کارکنوں کو 6 مہینے مل چکی تھی, اور اگر اس میں 2 مہینے بھی ملی سزا اور علی امین گنڈا پور بھی شامل ہوئے تو خیبر پختونخوا حکومت بھی پھر گئی. اور ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور نے اس کا کوئی حل نکالا ہوا ہو کہ فوراً پشاور ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت کی یا سزا کے خلاف دے دیں, بچ جائیں, ایک علیحدہ بات ہے. لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت پر بھی تلوار لٹک رہی ہے. ابھی عمران خان کو بھی سزا ہونی ہے JHQ اور کور کمانڈر کیس میں. پہلے بھی بتایا تھا کہ سزاؤں کے ریلے آ رہے ہیں, پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی نااہلیاں آ رہی ہیں, سزائیں آ رہی ہیں, وہی ہو رہا ہے. اور ابھی مزید سزائیں باقی ہیں. منیر نیازی پھر سے یاد آ رہے ہیں, کچھ انج وی راواں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غم دا توک وی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. پاکستان زندہ.